पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है अगस्त और सितंबर के महीनों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। नवाज शरीफ की लीडरशिप में पंजाब हुकूमत ने जो ये कदम उठाया है बिजली के बिलों में अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम इस मुल्क के शहरी नहीं है, पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं, हम कौन लोग हैं मेरे भाई? हम पूरे मुल्क में एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं। जो मुआहिदा हुकूमत ने किया उसकी एक एक शिक पर अमल करवाना है। हमने काउंट डाउन किया हुआ है, आज 36 दिन रह जाएंगे। हम मुसलसल एक्टिविटी करेंगे और 28 अगस्त को हमने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया। तो तमाम गलतफहमियां दूर हो गई है। मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की और मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2021 से बिजली की कीमत में 155% इजाफा हो चुका है और अब आलम यह है कि बिजली के बिल घर के किरायों से भी तजावुज़ कर गए हैं। यानी एक एवरेज हाउस होल्ड की अगर बात की जाए तो उसकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा बिजली के बिलों की अदायगी पर खर्च हो जाता है। कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि पंजाब हुकूमत 500 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपये की रियायत जो है वो बिजली के बिलों में पर यूनिट करेगी। इस ऐलान पर हुकूमती इत्तेहादी MQM ने एतराज़ किया है। मुल्क भर के लिए उनका कहना है कि ऐसी रियायत जो है वो होनी चाहिए, ये उनकी जानिब से जो है वो ऐलान आया है। अब ये तो बात हो गई जो सियासी मजबूरी है उसकी, लेकिन और इसके बायस जो ऐलानात होते हैं, लेकिन पावर सेक्टर की अगर हम बात करें, पावर सेक्टर के मामलात इस कदर ख़राब हैं कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए तवानाई है उसमें सेक्रेटरी पावर ने ब्रीफिंग देते हुए बाकायदा अरकान को ये बताया है कि IMF का हम पर प्रेशर है कि सर्कुलर डेट पर आने वाले जो सूद की रकम है उस समेत जो है वो IPPs को जो भी अदायगियाँ होंगी इनका बोझ भी अवाम पर डाला जाए। तो वक्ती ऐलानात से वक्ती सियासी फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में अवाम पर ही बोझ आता है। गर्दिशी कर्जे जो कि इस वक्त दिफाई बजट से भी बढ़ चुके हैं और जिसमें हर साल इजाफा ही होता जा रहा है, आखिर इस मसले के मुस्तकिल हल की तरफ तवज्जो कब होगी? चारों तरफ से महंगाई के थपेड़े खाते अवाम के लिए रोज़गार के मौके पहले ही कम हैं और अगर डिजिटल रेवोल्यूशन से ऑनलाइन रोजगार के मौके बढ़ना शुरू हो भी जाते हैं तो हुकूमत भी ठान लेती है कि उसको भी इंटरनेट स्लो डाउन से जो है वो शट डाउन तक ले जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो जल्द 5 साला माशी प्लान जो है वो पेश करेंगे, लेकिन अवाम का ये आलम है कि उन्हें अपने अगले 5 दिन के माशी हालात की भी खबर नहीं है। आखिर कब तक ऐलानात की आर्जी सहारों के बजाय मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने आज 2013 से 17 तक के अपने हुकूमती दौर की कामयाबियों का जो है वो एक तरह उन्होंने गिनवाई है सारी, और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में उन्होंने जो है वो IMF से जान छुड़वा ली थी। IMF के पास इस वक्त जो जाना पड़ा या उस वक्त जो जाना पड़ा वो PTI हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से जाना पड़ा, और मुल्क की जो 77 साल की जो नाकामियाँ थीं उनका उन्होंने 2018 से 22 तक की PTI दौरे हुकूमत पर जो है वो सारा मलबा डाल दिया है। जवाब में बानी PTI ने जो है उन्हें कहा है कि 19 अरब डॉलर्स की अगर बात की जाए तो 19 अरब डॉलर से ज़्यादा का खसारा छोड़कर जाने वाली नून लीगी हुकूमत के फैसलों ने मजबूर किया था कि PTI हुकूमत IMF के पास जाए। यानी PTI ने जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पर एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है और ये भी कहा है कि उन्हें इस गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है। अगर उन्हें डर नहीं है तो फिर हुकूमत इस सारे मामले को PTI के बानी की तरफ बढ़ता हुआ क्यों देख रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें कुछ ही देर में ज़ैन कुरैशी साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो अली साहब, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो PMLN की हुकूमत है, आपसे शुरू करती हूँ। शुरू में अगर देखा जाए, अभी जो हमने बात की, हमने इब्तिदाई में भी बात की कि इत्तेहादी आपके जो हैं, आपके इत्तेहादी, आपके पॉलिटिकल जो आपके एसोसिएट्स हैं, जो आपके एलाइज हैं, अब तो वो भी शिकायत जो हैं वो कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कह रहे हैं ज़रा वो सुनवा देती हूँ, और जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वो मैं पढ़ती हूँ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की, हम उन्हें पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। हमने उनसे इल्हाक किया पाकिस्तान के लीडर समझकर। अफसोस से कहना पड़ता है कि वजीर आजम को पूरे पाकिस्तान का पैकेज इकट्ठे अनाउंस करना चाहिए और करना पड़ेगा। अपने साथ भले चारों सूबों के वज़ीर आला को बिठा लें, अपने कोलिशन पार्टनर को बिठा लें। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। जी, ये तो बात हो गई। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कह रहे हैं? हाफिज हमदुल्ला साहब, उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुश आइंद है, लेकिन सवाल ये है कि महंगाई तो पूरे मुल्क में है, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों? लग रहा है पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्या ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान? साबित हुआ कि बड़े मियाँ पंजाब का लीडर है। होना चाहिए था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को चारों सूबों में रिलीफ देने का पाबंद करता। जो सूबा बिजली देता है वो और ऑपरेशन जद बलोचिस्तान भी बिजली की कीमतों में रिलीफ से महरूम। ये कहाँ का इंसाफ है? और क्या ये जमहूरी मसावात की नफ़ी और दीगर सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं? अब बार बार जो दोनों ये बातें जो मैंने सुनवाया भी, बयान भी सुनवाया, जो पढ़ा भी, इससे सूबायत की जो है वो एक दफ़ा फिर सूबायत को हवा को जो है वो फ़रोग दिया जा रहा है। दैट असाइड, इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि ही इज़ अ लीडर ऑफ नेशनल स्टैचर के वो लीडर हैं। उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कोर इश्यूज़ को एड्रेस करें, कोर इश्यूज़, रूट कॉज इश्यूज़ पर जो है वो बात करें, ताकि एक मुस्तकिल रिलीफ की तरफ जो है वो बात की जा सके, उसकी तरफ जो है वो फोकस किया जा सके। ना कि ये कि आर्जी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए जो है वो 2 महीने पंजाब को रिलीफ दे दी, अपने वोट बैंक को जो है वो आपने खुश कर दिया, उनके जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। आज ही मेरी बात हो रही थी सिंध गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने प्रपोजल जो है वो भेजा था तीनों सूबों को और साथ वफाक को भी, कि पंजाब जो 45 बिलियन दे रहा है वो पंजाब दे, 10 बिलियन सिंध दे, 8 बिलियन केपी के दे और 1 बिलियन बलोचिस्तान दे, तो ये बन जाता है 64 अरब रुपए। अगर ये 64 अरब IPPs को दिए जाते तो इससे 2.5 से 3 रुपए बिजली की कीमत नॉट फॉर 2 मंथ्स मुस्तकिल जो है वो कम हो जाती। और अगर इसको प्रो रेटा पे अगर वफाक जो है वो मैच कर देता, 128 बिलियन हो जाते, तो 4.5 से 5 रुपए मुस्तकिल बिजली की कीमत जो है वो कम हो जाती। क्या वजह है कि हम सब इंटरेस्टेड हैं, और आपसे शुरू करूंगी अली साहब, कि हम अपनी डे नीड्स की मस्जिद जो है वो बनाएं, अपने वोटर सपोर्टर को जो है वो फैसिलिटेट करें, मुल्क का ना सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, आपने उसमें रवायत काफ़ी तफसील के साथ इंट्रो पे बात की है, इंट्रो में, और बिल्कुल ये आज का एक अच्छा टॉपिक आपने रखा। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो तमाम वसाइल हैं वो तो सूबों को चले जाते हैं, और सूबे जो हैं वो मतलब है कि अपने तौर पर इवन ना सिर्फ ये कि वो अपने जो मतलब है कि उनकी सूबाई हुकूमत है वो ना सिर्फ सब्सिडी दे सकती है, बल्कि वो अपने पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। और आपको पता है जो 13 से 18 वाला टेन्योर था उसमें पंजाब हुकूमत ने भी अपने पावर प्लांट्स भी लगाए थे। तो गुजारिश ये है कि जब मरकज की जो हैसियत है वो बुनियादी तौर पर जितने भी वसाइल होते हैं वो तो सूबों को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और सूबों की बेशुमार जो महकमे, जिस पर कि आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने भी कहा था कि हम फलां वजारतें कम करने की तजवीज़ दे रहे हैं, इतनी वजारतें तो खत्म हो जानी चाहिए। बुनियादी तौर पर उनका मशवरा ठीक है और शायद उस पर अमल भी होगा। उस पर शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि 18वीं तरमीम को हुए कोई मेरा ख्याल है 13-14 साल हो गए, अभी तक अमल नहीं हुआ, तो शायद उस पर अमल हो जाए। जी, अमल तो हो रहा है, अमल कैसे नहीं हो रहा? वो मास्क है कि आप ये कहें कि सूबों के पास मरकज में कुछ वजारतें ऐसी हैं जिनके ऊपर सूबे क्रिटिसाइज करते हैं कि चलें ये सूबे में है तो मरकज में नहीं होने चाहिए, बाकी जो उसी तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं जो सूबों के। दूसरी ये गुजारिश है कि इस बात का हरगिज मतलब नहीं है कि अगर पंजाब ने रिलीफ दे दिया है 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तो मरकज अनाउंस नहीं करेगा। शहबाज शरीफ साहब 2 महीने के लिए है, उसके बाद आइंदा की हिकमत अमली भी बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब अनाउंस कर चुके हैं कि वो अनकरीब पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों को कम करने का भी ऐलान करेंगे। लिहाजा अभी शहबाज शरीफ साहब के फैसलों का
اور ان کے اعلان کا بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں جس طرح سے کہ اتحادیوں کی حکومت محنت کر رہی ہے تو اس کے کیا نتائج آتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. میرا خیال ہے علی بھائی یہ بڑی نا ایک اچھی جو پروپوزل ہے وہ آیا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, جس سے صرف یہ 2 مہینے کے لیے آپ ریلیف دیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا تھا اس سے مستقل ریلیف جو 5 روپے تک اگر وفاق بھی میچ کرتا تو پورے ملک میں ہو سکتا تھا. میں تو وہی پوچھ رہی ہوں, آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا بالکل استحقاق ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے آفٹر دا 18th امینڈمنٹ, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. پر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہماری جو یہ ڈیوائسو پالیٹکس ہے یہ کب ختم ہوگی, اور ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں پوز کر سکتے کہ ہم سب کٹھے مل کر سوچیں, کٹھے مل کر چلیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں. میں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میری بات کو مائنڈ نہیں کرنا. آپ اپنا کوشچن بہت لمبا کرتی ہیں اور جو بھی پارٹیسپینٹ ہے اس کو بہت تھوڑا وقت ملتا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ اپنا پورا ایکسپلین کر لیں, آپ اپنا پورا آپ کر لیجئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر چلے گئے نا اب 2018 سے 22 والی حکومت پہ, جی آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو تو آپ کے تبصرے کے نیچے بہت باریکی کے ساتھ دب جاتا ہے اور بہت مائنر محسوس ہوتا ہے. دیکھیں گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو اگر جب ہم کسی آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ, اور قادمی صاحب بھی یقیناً میں ان کے ٹاک پر بھی جاتا ہوں, گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ان پروگرامز کے ذریعے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کی اور ہماری رائے مل کے ہم صحیح پکچر جانیں. لیکن دیکھیں حکومتوں کے فرائض ضرور ہیں, یہ کام حکومت کا, یہ کام حکومت کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے بے شمار صوبے, مطلب ہے کہ کافی صوبے ایسے ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, کے پی کے ہے, یقین کریں کہ وہاں پر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بجلی چوری ہوتی ہے. صوبوں کا تعاون مرکز کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے کہ ہونا چاہیے. اور اس میں آپ نے پچھلے دنوں کے پی کے کا رویہ دیکھ لیا. ہم بجلی تو مانتے ہیں لیکن ہم بل نہیں دینا چاہتے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی گراس روٹ لیول کے ایس ڈی او کی, ایکس سی این کی ایکسیس ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی چور کو پکڑ سکے, وہ ظاہر خود تو نہیں بیچارہ پکڑ سکتا نا, اس کو پولیس فورس بھی چاہیے, وہاں کی انتظامیہ کا تعاون بھی چاہیے. آپ ایک پروگرام رکھیں کہ کس صوبے میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے, کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اس پہ بالکل کر لیں گے, اس پہ بالکل کر لیں گے, لیکن اس کا سب سے آسان ترین حل یہ ہے کہ جو جہاں سب سے زیادہ ہو رہی ہے ایک تو اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کریں, اور دیکھیں وہاں پہ اپنا جو ہے وہ اگین یہ آپ کا جو وہی وتیرہ ہے کہ جی ووٹر سپورٹر کو ہر حکومت نے خوش رکھنا ہوتا ہے. عطا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, پھر زین صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ابھی جو کے پاس اپنے جب وسائل ہیں تو ہر صوبہ کیوں نہیں اناؤنس کرتا, میں اس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگین میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب, اس کے ساتھ میں یہ بھی بات دہرا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی اناؤنس کریں گے. جی ٹھیک ہے سر, وہ تو چلیں سر, وہ جب اناؤنس کریں گے تب کی بات ہے نا, جب ہوگا تب دیکھیں گے. اطہر صاحب میں نے پہلے ہی کہا کہ نواز شریف صاحب ایک نیشنل سٹیچر کے لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نیشنل سٹیٹس کا لیڈر ہوں. ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ صرف ایک صوبے کی بات کریں گے, اور اس کے بعد اب تو الائز بول پڑے ہیں کہ جی کیا پنجاب صرف پاکستان ہے, صوبائیت کو فروغ جو ہے یہاں پہ مل رہی ہے, مطلب ایک آلریڈی پولرائزڈ ماحول ہے, اس میں مزید پولرائزیشن. بٹ اگین جو میں یہ بات کر رہی ہوں, اور یہ میں زین سے بھی پوچھوں گی, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ساری پارٹیز نے اپنی اپنی نا فیفڈمز بنائی ہوئی ہیں, میں پنجاب ہوں, تم کے پی ہو, میں ادھر سندھ ہوں, ٹھیک ہے, جو یہ بات اگر ایک سندھ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے جس سے پورے ملک میں بجلی کی پرائس کم ہو سکتی تھی, بجائے اس کے کہ 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ پرائس کم کی ہے اور اس کے بعد پھر وہیں جو ہے وہ ہم کھڑے ہوں گے, اینڈ دیٹس آلسو فار 500 یونٹس. آپ کو نہیں لگتا ڈیوائسو پالیٹکس کے بجائے ہمیں اب ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے اس پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں میری نظر میں جو مسئلہ ہے اصل میں وہ شیئر انکمپیٹنس کا ہے. آپ بے شک یونائٹڈ نہ ہوں, مطلب پر جو آپ کو جس وقت جو ٹاسک ملے اس وقت تو آپ وہ ٹاسک ادا کریں نا. یہ بجلی کی قیمت آؤٹ آف بلو تو نہیں ہوئی, یہ تسلسل ہے مختلف حکومتوں کا. یہاں پہ جو مختلف حکومتیں آتی رہیں وہ جس قسم کے معاہدے کرتے رہے, جس طریقے سے یہاں پہ انتظامات کو چلوایا گیا. یہاں خیبر پختونخوا میں نون لیگ کی بھی حکومت رہی ہے, اگر وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. سندھ میں یہاں پہ کاف لیگ کی بھی حکومت رہی ہے, اتحادی حکومت بھی رہی ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت رہ چکی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت رہ چکی ہے. تو جتنے بھی صوبے ہیں سب
सब जगहों पे कलेक्टिव फेलियर, हर किसी ने यहाँ पे हुकूमत करके देखा है। अब आखिर में अगर मसला यहाँ पे आके खत्म हो रहा है कि डॉक्टर साहिबा का सवाल लंबा है, तो मेरे ख्याल में फिर जो है फिर तो ये मसला हल नहीं होगा। हम कहते हैं कि आपको हम सारा टाइम देंगे, 50 मिनट आप हमें सोल्यूशन दे दें, तो इसी वजह से इनको बुलाया जाता है, इन लोगों से पूछते हैं। पर मुझे इसमें कलेक्टिव फेलियर नजर आता है, लैक ऑफ विल नजर आती है, और वो गिमिक्री नजर आती है कि गिमिक्स करनी है कि ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में, मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं। अगर आपने हल निकालना है, हल इस तरह नहीं निकलता कि जनाब एक दिन आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी दुनिया की तारीख की कि जिसमें जर्नलिस्ट कोई नहीं, सामने कैमरा लगा के कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी रिकॉर्डेड। तो मसला ये है कि जब आपके पास आंसर्स हों, जब आपके पास सोल्यूशंस हों, फिर आप रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते। मैं किसी एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को नहीं कह रहा, तमाम जो हमारी हुक्मरान शराफिया है, इनको सोचने की जरूरत है कि आज पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है। ये इन सब का कलेक्टिव फेलियर है, और जो भी इनको हुकूमतों में लाता रहा है, ये उनका भी कलेक्टिव फेलियर है। ठीक, जैन साहब आपकी तरफ आती हूँ। आज मैं सुन रही थी मुजम्मिल साहब को, तो उनसे भी जब ये, क्योंकि ये जो प्रपोजल आया है सिंध की तरफ से, आई पर्सनली थिंक एज अ लेमैन, आई थिंक एज अ पाकिस्तानी, आई थिंक बड़ा एक अच्छा प्रपोजल है कि अगर सबको जो है वो फ़ायदा हो सकता है, तकरीबन 5 रुपए तक अगर विफाक मैच करे तो बिजली की प्राइस नीचे जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, हम अपने सोलर दे रहे हैं, और हम अभी फर्स्ट फेज में लाख लोगों को जो है सोलर दे रहे हैं, 10 लाख लोगों को देना है हमने। सो अगेन द माइंडसेट जिस पे भी हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों है कि हर पार्टी ने अपनी फीफडम बना के अपना राज जिस सूबे में है, बस उसमें वो सोचती है कि हमने इसी के बारे में सोचना है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और उसके बाद जवाब जो पेश कर दिया है वो 18वीं तरमीम ने कर दिया है कि जी उसके बाद हमें हक है कि हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। बेशक हक है आपको, लेकिन इस वक्त जिस मराहिल से हम गुजर रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव जो है वो मरला है इस मुल्क के लिए। कलेक्टिव हम क्यों नहीं सोच रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे माजरत करूंगा ताखीर से आने की, मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आपसे दरखास्त करूंगा कि मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं सारी जो बातें हैं उन पर 2-2 सेकंड बात कर सकूं। सबसे पहले तो जो अत्तर काज़मी साहब ने बात की है, मैं उनकी बात से इत्तफाक करूंगा। ये कलेक्टिव फेलियर है। आज इस मुल्क के अंदर जो बिजली के बिल का बहरान बन गया है, अगर हम सियासत को 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, तो पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो बिजली के बिल के बोझ तले दब गया है। आज हकीकत यह है कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लोगों के घर के किराए से ज्यादा उनके घर के बिजली के बिल आ रहे हैं, और लोग अपने मंथली बिजली के बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके लिए सबको सोचना होगा। अब बात आ जाती है हुकूमत की और इनके इरादों की। तो अभी गौहर भाई मेरे भाई हैं, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि जी 14 रुपए फी यूनिट हम रिलीफ देंगे पंजाब के अंदर, और 45 अरब रुपया मुख्तस इन्होंने किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये बताना भूल गए कि वो 45 अरब रुपया कहां से आएगा। वो आसमान से गिरेगा, वो वफाकी हुकूमत इनको देगी, क्योंकि एक तरफ से ये क्लेम करते हैं इनके पास पैसे कोई नहीं है, दूसरी तरफ से इन्होंने एक फिगर बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये फिगर कहां से लेके आएंगे। तीसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं ना कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे देंगे उन सार्फिन को जिनके घर में 500 यूनिट से कम इस्तेमाल होता है, ये फिगर गलत है। अगर आप 14 रुपए पर यूनिट का रिलीफ उनको दे भी, तो ये मुश्किल से हफ्ता आपका निकलेगा इसके अंदर, तो 2 महीने तो दूर की बात है रिलीफ देने की। तीसरी बात जो आपने बात की है कि इनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो इनको कह रहे हैं सरापा एहतजाज है, और जायज बात है। मैं आपको उसी वजह बताता हूं। जब बात आती थी ना पावर जनरेशन की, और हम कहा करते थे कि जी KPK सबसे ज्यादा पावर जनरेशन करता है, तो हमें ये कह के चुप करा दिया जाता था कि ये वफाकी जो है इदारा है और हमने वफाक के साथ चलना है। अब जब आपकी रिलीफ देने की बारी आ रही है तो आप वफाकी इदारा भूल गए, अब आप पंजाब पे फोकस कर रहे हैं। क्या बाकी पाकिस्तान के शहरियों का हक नहीं बनता कि उनको रिलीफ मिलनी चाहिए? जो प्रपोजल सिंध ने दी है वो माकूल प्रपोजल है कि अगर 14 रुपए पंजाब में देने के बजाय 5 रुपए आप अक्रॉस द बोर्ड दे दें, हर पाकिस्तानी शहरी को दे दें, तो शायद सबका फायदा हो जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बात की थी बिजली, पंजाब का शेयर वही 45 ही होगा, जो 45 वो PSDP से बकौल उनके निकाल के दे रहे हैं, वही 45 वो कह रहे हैं कि इस पूल में जो है वो आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसको हम क्यों तूल दे रहे हैं, हम इस प्रोविंशियलिज्म को? ये देखिए, मेरे समझने में मियां नवाज शरीफ का ये जो फैसला है, ये गैर संजीदा फैसला था और ये नॉन पॉलिटिकल फैसला था, और आपने खुद ही देख लिया कि इनको पॉलिटिकली भी इसका नुकसान हो रहा है। यहां पे आपने बात की है बिजली चोरी की। बिजली चोरी अभी भी, पीछे भूल जाए किसने सही किया किसने गलत किया, आज भी 3 सूबों में तो आपकी हुकूमत है ना, 3 सूबों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आज ये बिजली चोरी पूरी कर लें। अब ये वफाकी अगर महकमा है तो बिजली चोरी भी वफाक ने पूरी करनी है। अच्छा,
ان کو مدد معاونت کس نے کرنی ہے؟ صوبائی حکومتوں نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. تو 3 صوبوں میں تو آپ کے پاس کوئی قدغن نہیں ہے. آپ کر لیں, اگر آپ کر لیں گے ہم کے پی کے میں بھی کر لیں گے. اور اگر آپ سے بجلی چوری نہیں ہوتی تو آپ نے خود ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی بات کی کہ پھر پرائیویٹائز کر دیں. اب پرائیویٹائزیشن کی بھی ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی اچھی مثال ہے کراچی الیکٹرک کی. کے ای کو آپ نے پرائیویٹائز کر دی ہے, کے ای کی چوری جو ہے ڈراسٹکلی کم ہو گئی ہے, کیونکہ جب ان کا اپنا فائنینشیل اس کے اندر فیکٹر آ جائے گا تو وہ خود تگ و دو کریں گے بجلی چوری کم کرنے کی. آخری بات جو آپ نے کی تھی وہ آپ نے کی جی فیفڈمز کی آپ نے بات کی کہ ہر کوئی جو ہے صوبائیت کے اندر پھنس گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, فیفڈمز کوئی نہیں ہے. بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہ جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں یہ ریجنل جماعتیں بن کے رہ گئی ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں محدود ہو کے رہ گئی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں محدود, اگر آپ مانتے ہیں پنجاب میں, ویسے تو پنجاب میں بھی ان کا پٹڑا ہو گیا ہے, کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اربن سندھ میں رہ گئی ہے. اگر اس ملک میں کوئی ایک وفاقی جماعت بچ گئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس لیے فیفڈمز نہیں ہے, ان کی مجبوری ہے کہ ان کے وہ یہ محدود ہی اپنے ان ریجنز کے اندر ہو گئے ہیں, اس سے آگے یہ جا نہیں سکتے, اور اس لیے یہ اس چیز کو طول دے رہے ہیں. لیکن اس سے نہ پاکستان کا فائدہ ہوگا, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ ہوگا, نہ فیڈریشن کا فائدہ ہوگا. زین صاحب, میں نے بڑے آپ کو جو ہے میں انٹرپٹ نہیں کیا کہ آپ بھی علی بھائی کی طرح جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں, تو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو, لیکن ایک چیز ضرور کہوں گی. آپ نے یہ کہا کہ 3 صوبوں میں جو ہے وہ ان کی حکومت ہے, پہلے یہ وہاں روک لیں پھر ہم بھی روک لیں گے. آئی ایم سوری بٹ دیٹس ناٹ دی ایٹیٹیوڈ. دی ایٹیٹیوڈ شوڈ بی کہ جی ہم روکیں گے, نہ کہ اس طرح کے آپ کے چیف منسٹر صاحب جو ہے موٹا جٹ بن کے آ جاتے ہیں کہ میں آن کروں گا گریڈ. ٹھیک ہے, وہ سب کو وہاں پہ اپنا اپنا جو ہے وہ تن کے. اچھا جی پلیز ڈاکٹر صاحبہ میں اس کو ریفریز کر دیتا ہوں. شاید آپ کو سننے میں غلطی ہوئی یا میرے کہنے میں ہو گئی. میرا یہ مطلب نہیں تھا پہلے یہ کر لیں, ہم تو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف نہیں کرتی, تو دے شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل. ہم ایک صوبے میں یا 3 صوبوں میں ہیں, ان 3 صوبوں میں ہمیں کر کے دکھائیں, ہم انشاءاللہ ان کی سیدھ میں فالو کریں گے. میں یہ کہنے کا مقصد آپ فالو نہ کریں نا, لیڈ کرنا شروع کر دیں. آپ کے چیف منسٹر صاحب تو جا کے گریڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ پولیس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہ پیسکو سٹاف کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ, چوری تو ہر دیکھیں وہ جی نہیں وہ اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب وہی والی بات جو میں نے پہلے کی, جب پاور جنریشن کی بات آتی ہے تو ملک کا 60% بجلی جو ہے وہ کے پی کے پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جب آپ انہی کو بجلی نہیں دیں گے تب آپ کہہ دیں گے کہ وفاقی ادارہ ہے, لیکن جب ریلیف دینے کی باری آئے گی تو تب آپ کہیں گے کہ ایک صوبے میں دینی ہے باقی صوبوں نہیں دینی. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ دیکھیں میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر صاحب لیٹ می جسٹ فنش. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ گریڈز پہ جا کر وہاں پہ بزور بازو بجلی چلانا صحیح بات ہے, میں بالکل سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دورہ معیار بھی نہیں ہو سکتا. جہاں آپ کو سوٹ کرے وہاں فیڈرل چلے جائیں, جہاں کو نہ سوٹ کرے وہاں پروونسز میں جا کے ریلیف دینا شروع کر دیں, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے. میں یہ بات کر رہا ہوں. زین صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی بیگ ٹو ڈیفر. میں آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو سن ہی لیا ہے. میں آئی ایم ناٹ فار دس کہ پنجاب جو ہے وہ اکیلا اس میں چلے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 18th امینڈمنٹ ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اگر وہ اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو وہ ریلیف دیں. وفاق کی طرف سے ریلیف نہیں آ رہی, یہ صوبہ خود دے رہا ہے اپنے عوام کو ریلیف. سو وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینس ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو سیاست میں کیا ہو رہا ہے, کس نہج پہ جا رہی ہیں, جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے جہاں یہ بجلی کی ریلیف کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ آگے بہت ساری اور بھی باتیں کی, جس میں انہوں نے کیوں نکالا والا جو ہے وہ بیان اپنا دہرایا, اور انہوں نے بتایا کیوں اس بارے میں بات کرتا ہوں. ذرا وہ سن لیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پھر عطا تارڑ صاحب کیا فرما رہے ہیں جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے, بیکاز بوتھ آر انٹرلنکڈ. ذرا سن لیتے ہیں. 2017 میں ہمیں سازش کے تحت نہ نکالا جاتا تو ہم آج کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر چکے ہوتے. میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا. آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں, یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے. یہ کرنے والے وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے. ناقابل معافی ہیں وہ لوگ. جنرل فیض کے اریسٹ کے بعد فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں. یہ تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں, اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا, اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے. تو یہ
ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں. یہ دائرہ کار بڑھے گا, چاہے کوئی ثاقب ہو, کوئی نثار ہو. کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی لیڈر یہ طے کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوژن کے ساتھ, گٹھ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھیلانے کی کوشش کرے. اچھا علی صاحب, آپ کی حکومت کو اب اگر پچھلا ٹینیور بھی اس کو کاؤنٹ کر لیا جائے تو لگ بھگ 26-27 مہینے تو ہو چکے ہیں. اس کے بعد بھی یہ کیوں نکالا والی بات کرنا اور اس پہ کوئی ایکشن نہ لینا, کوئی امپلیمنٹیشن نہ کرنا, جبکہ آپ لوگ جلسوں میں جو ہے وہ باتیں کرتے رہے کہ کس کی وجہ سے یہ سارا ہوا, کون اس کے پیچھے تھا, کون وہ سارے لوگ تھے, وہ چہرے کون تھے, بے نقاب ہوئے چہرے. اب آج بھی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں اور کوئی کانکریٹ جو ہے وہ آپ ایکشن نہیں لے رہے, تو یہ صرف پھر پولیٹیکل گیمکری لگتی ہے. مطلب ڈو یو ایکچولی وانٹ اس ٹو بلیو کہ اگر فیض صاحب, ان کے ادارے نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا ہے, فیض صاحب اگر سہولت کاری کر رہے تھے 2017 آنورڈ جب تک انہوں نے کی, تو وہ اکیلے کر رہے تھے, وہ باجوہ صاحب کی پشت پناہی کے بغیر کر رہے تھے. لائک وائز ثاقب نثار صاحب کا کیس ہے, اور یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایون آفٹر جج جو ہے وہ چلا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, جا کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ لیکن انٹرسٹڈ نہیں ہیں, یہ بیانات کی حد تک جو ہے یہ چیزیں آپ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, تاکہ جب آپ نے وکٹم کارڈ کھیلنا ہو تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ ایز یہ سٹیٹمنٹس آپ ان کو استعمال کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے پچھلے سیگمنٹ اور اب والے سیگمنٹ کا تقریباً باتیں تو تقریباً سیم ہی ہیں. بالکل جو نواز شریف صاحب 17 کا ذکر کرتے ہیں وہ بالکل درست کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کرتے ہیں. جب تک 17 کا ذکر نہ کیا جائے تب تک 24 تک کی جو معاشی تباہی ہو چکی ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. بنیادی طور پر تو آپ کا میرے بھائی سے یہ سوال بنتا تھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں تو 5.5 روپے تک یونٹ تھا جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا, پھر آپ کے دور میں 20, 25 اور 15 تک, اور اتنا مہنگا یونٹ کیوں ہو گیا؟ آپ نے تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر پاکستان کی معاشی تباہی کی اور اس کے بعد کوئی ایک میگا پروجیکٹ تک نہیں آپ ملک کے اندر کر سکے. آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی بہت ہے, لہذا ہمارا نہ کوئی احتساب ہوتا ہے, ہم پر نہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے, ہم پر نہ کوئی آئین لاگو ہوتا ہے. آپ کے پاس ہر سوال کا یہ جواب ہے کہ ہماری تو پاپولیرٹی بہت ہے. آپ کے لوگ آپ کی حکومت کے نمائندوں کو ساتھ لے کر پاکستان کے گریڈ اسٹیشن بند کر دیتے ہیں. آپ کے لوگ شہداء کے مجسموں کو توڑ دیتے ہیں, پاکستان میں آگ لگا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی بہت ہے, ہم تو کسی کے جواب دے نہیں ہیں. تو اصل سوال تو وہ تھا جو میں پوچھ رہا ہوں, جس کا جواب ان کو دینا چاہیے تھا کہ جب اگر نواز شریف صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ اگر 17 میں میرے خلاف سازش نہ ہوتی, بھلے ہم ہار جاتے اپنے, اگر ہمیں عوام ووٹ نہ دیتی ہم ہار جاتے, ہمیں نکالا نہ جاتا, ہمیں پیناما کا بہانہ کر کے اقامہ پر ڈسکوالیفائی نہ کیا جاتا, ہمیں وہ ثاقب نثار اور جو اب تانے بانے کھل کر سامنے آ رہے ہیں جس پر اب تکلیف تو بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں گا, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ جب پیچھے آرمی چیف بھی تھے اس وقت کے اور یہ اکیلے تو نہیں تھے, تو جو آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے, اور جب ان کو ادھر سے ہٹایا گیا تھا تو آپ نے دیکھا نہیں کہ 3-4 مہینے تو پھر بھی لٹکا گئے تھے ان کو بانی پیٹی آئی ان کی سیٹ کے اوپر. تو وہ بہت کچھ ایسا غلط ہو رہا تھا جس کا کہ اب ظاہر ہے اب ان کا ایک ادارہ ہے, وہاں پر ان کی انکوائریز ہو رہی ہیں, وہ تو وہ بتائیں گے نا. اب جب میرے اور آپ کے سامنے آئے گا سارا کٹا چٹا کھل کے کہ یہ کیا کر رہے تھے اور کس طریقے کے ساتھ کیا تھا. اگر وہ الیکشن شفاف ہوتے اور نون لیگ جیت جاتی, اور انشاءاللہ وہ جیتی ہوئی اس وقت بھی, تو آج پاکستان کے یہ معاشی حالات نہ ہوتے. اچھا علی صاحب, میں نے آپ کو بالکل, میں نے آپ کو قیمت اس طرح سے نہ بڑھتی. میں نے آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدوں کو سوپ ٹاچ کیا, پھر آپ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں کہ جناب پاکستان کو قرضہ اب گزارش سن لینا. آپ نے تو ایسی پکچر پینٹ کی ہے کہ جب 17 میں آپ گئے تھے تو اس وقت بجلی کا جو سارا ایشو تھا وہ ریزالو ہو چکا تھا. مجھے کیٹیگوریکلی 2-3 چیزیں مجھے یاد ہیں, اور اثر مجھے میرا خیال ہے سیکنڈ کریں گے. آپ کو یاد ہے ہم ٹرانسمیشنز ابھی جو ہے الیکشن کی, ہمارا چینل اس وقت نیا لانچ ہو رہا تھا, اور اس وقت لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی, اور میاں شہباز شریف کا بیان تھا بھائی یہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے نا یہ اس وقت یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے, میری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی شروع ہو گئی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے. پلس یہ کہ سرکولر ڈیٹ
جب یہ آئے تھے یک جنبش قلم سے انہوں نے 500 ارب کا رائٹ آف کر دیا تھا. جو آڈیٹر جنرل تھا اس کو پوچھا بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد جب یہ گئے تھے تو اس وقت 1400 ارب پہ کھڑا ہوا تھا, جو کہ پھر پی ٹی آئی نے اپنا بھی اس میں ہاتھ ڈالا اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا اس میں, اور وہ اور بھی بڑھ گیا. جب یہ لوگ اس طرح پینٹ کرتے ہیں دونوں پارٹیز, آئی ایم سوری, کہ جیسے ہم تو بہت کوئی ایک ہستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں اور آپ شاید کسی اور پاکستان میں رہ رہے تھے. پھر نہیں, obviously دیکھیں یہ بجلی کا مسئلہ اوور نائٹ تو پیدا نہیں ہوتا ہے, یہ کیپیسٹی ابھی بھی ہے. اگر ہم سمجھیں کہ بجلی کی کمی نہیں ہے اس وقت, بجلی ہم ضرورت سے زیادہ بھی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو کیپیسٹی ہے جس کے تحت پیمنٹس دینی ہے, اور اس کے علاوہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ سارا مسئلہ ہے. اور جس قسم کے ہم لوگوں نے معاہدے کیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے, ابھی تو 2021 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہت سارے معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے تھے اور ڈالر کو 148 پہ انڈیکس کر دیا. بائی دی وے, ڈو یو نو عمران خان صاحب کے ٹائم پر بھی آئی پی پیز لگے ہیں, اس وقت بھی لگے ہیں, اور عمران خان صاحب کے لوگ میں اس وقت جو قریبی رفقا تھے ان کے بھی آئی پی پیز ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے ساری اشرافیہ کے وہ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو کسی نے حل نہیں کیا اس طریقے سے, اور جو لانگ ٹرم ابھی مسائل ہو رہے ہیں اس کو مسئلہ وہی ہے کہ آئی پی پیز کسی نے زبردستی آ کے نہیں لگائے, ہم نے خود ان کو آفر کیا کہ آپ آئیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ خود لگائیں, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا جو آپ نے عطا تارڑ صاحب والی بات بھی کی کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, جنرل فیض کی گرفتاری ہو گئی, یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا. میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے, ایک فوج میں اگر احتساب کا عمل ہو رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو پریس ریلیز بھی دے رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں. اگر ہم اس طرح کے بیانات دینا شروع ہو جائیں حکومت کی سطح پہ, یہ تو خدا نہ خواستہ وہ نیریٹو ہے جو کوئی ہمارے دشمن یا ہمارا ہمسایہ ملک کہتا ہے کہ ہمارا یہ ادارہ روگ ہے, اس کے اندر روگ ایلیمنٹس ہیں, وہ اپنی مرضی سے کام کرتے رہتے ہیں. یہ تو وہ تاثر قائم کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو پاکستان کا سب سے پرسٹیج ادارہ ہے اور جس میں ڈسپلن ہے, اس میں حالت یہ تھی کہ اس کے ایک ادارے کا سربراہ اور افسران اپنی مرضی سے پورے ملک میں جو مرضی کرتے پھر رہے تھے. ایسی بات تو نہیں ہو سکتی نا. جو بھی تھا, جو ہے وہ 2017 کا ٹاپ سٹی کا واقعہ تھا, اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی اور خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے. اس وقت انہوں نے کیا کارروائی کی؟ اگر اس وقت وہ چیزیں سامنے آ گئی تھی تو وہ پھر جنرل فیض اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بھی بن گئے, اس کے بعد وہ سربراہ بھی آئی ایس آئی کے بن گئے, اس کے بعد وہ کور کمانڈر بھی بن گئے. تو یہ کدھر تھا؟ بٹ ٹو بی فیئر, اس وقت بھی میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے کارروائی بھی کی کہ رینجرز میری مرضی کے بغیر کیسے جو ہے وہ ڈپیوٹ ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت نون لیگ کے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جنرل فیض بینگ آل پاورفل, مائٹی اینڈ پاورفل, اس وقت ڈائنامکس اور تھے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ان کو کلین چٹ دے دیں, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ ڈائنامکس بہت مختلف تھے. مسئلہ یہی نا کہ اس وقت روکنا تھا نا, وہ سسٹم اس وقت ان پلیس نہیں تھا کہ اس کو روک سکے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اس سے گیو اینڈ ٹیک ہمارا کیا ہے, اس سے ٹیک ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ مستقبل میں دوبارہ نہ ہو. اب تو جنرل فیض ریٹائرڈ ہو گئے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہر کوئی ثاقب نثار پہ بھی ہم چڑھائی کر دیں گے, جنرل باجوہ کو بھی ہم برا کہیں گے, جنرل فیض کو بھی برا کہیں گے, لیکن ہم یہ کیا میک شور کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. اس سے جو سب سے جو ڈیمیج ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ادارہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. بالکل, اور اس میں دیکھیں نا, اگر فوج احتساب کر رہی ہے آپ اس کو چلنے دیں احتساب کے عمل کو. اگر آپ اس کے اوپر سیاست شروع کر دیں گے, سیاسی بیانات دینا شروع کر دیں گے اور کہیں گے جی یہ بھی چیز تھی اور یہ بھی چیز تھی, میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے. وہ ہونے دیں احتساب کا عمل, جو اس میں ہوگا سب کے نام سامنے آ جائیں گے. احتساب کا عمل جو بات ہو رہی ہے, زین قریشی صاحب, اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ روز جو یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور بتایا جاتا ہے, چاہے کوئی ثاقب ہو, چاہے کوئی نثار ہو, سرغنہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان نیازی صاحب تھے, اشارہ صرف ایک طرف ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کے کسی کیس میں جو ہے وہ ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ کوئی ٹرائل ہوگا, اسی کیس میں ان کو جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑیں گی چیزیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آر یو سسپیکٹنگ دیٹ, کین یو فور سی دس کہ یہ آنے والے دنوں میں شکنجہ جو ہے ان کے خلاف تنگ ہوگا, اور اس طرح تنگ ہوگا, گھیرا اس طرح تنگ ہوگا, ملٹری کورٹس تک بات جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو اطہر قادری صاحب نے بات کی ہے نا, اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو خواجہ آصف صاحب اور عطا تارڑ صاحب بیانات دے رہے ہیں نا, وہ نہایت ہی ارسپانسبل ہیں, اینڈ ان کا کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے, یہ جج, جوری, ایکسیکیوشنر ہر چیز خود بننا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہمارے منہ سے بات نکلے اور وہ پوری ہو جائے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ان کو کسی کورٹ آف لا میں آ کے اس کو پروو کرنا پڑے گا, چاہے وہ 9 مئی کے واقعے ہوں, چاہے وہ فیض حمید کا رول ہو, چاہے وہ جو بھی ہو. اب وہ انہوں نے کورٹ مارشل شروع کر دیا ہے, ایک انٹرنل پروسیجر ہے فوج کا. آپ نے, اطہر قادری صاحب نے, میں نے, ہم سب نے کہہ دیا کہ ملک کا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور اس کے اپنے ایس او پیز ہیں اور وہ اس کی کارروائی کریں گے. تو
तो जैसे उसकी कार्रवाई आएगी मंजर आम पे आएगी, आप और मैं उसके ऊपर बेहतर बात कर सकेंगे। जो अली गौहर भाई बात कर रहे हैं ना, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम लीग नून के पास एक ही घिसा पिटा रिकॉर्ड है जो हर बात पे चला देते हैं। बात यहाँ पे बिजली की हो रही है, वो मुजस्मे जलाने की बात पे पहुंच जाते हैं, वो तोड़फोड़ की बात पर पहुंच जाते हैं, वो मुझे निकाला पे क्यों पहुंच जाते हैं। हकीकत ये है कि वो कहते हैं जी मेरे दौर में ये था। ये जो मेरे दौर वाली जो इनकी आर्ग्यूमेंट है ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में को 800 दफा कहा मेरे दौर में 125 रुपए का डॉलर था, मेरे दौर में रोटी का ये रेट था। ये डॉक्टर साहिबा आप भी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी 4 जमातें हम भी पढ़ी हैं, ये जो लॉजिक, ये जो स्टेटमेंट है ना, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल लॉजिक। अगर आपके दौर में 125 का डॉलर था तो एक दौर ऐसा भी पाकिस्तान में जब 60 रुपए का या 40 रुपए का या 18 रुपए का डॉलर था, बट मतलब उसका आज के दौर से क्या ताल्लुक है। हाँ, इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने में और डॉलर को यहां आपने जो आर्टिफिशियली पेग किया, फॉरेक्स रिजर्व्स किया, ये बात बहुत आगे चली जाएगा, क्योंकि सारा शो इसमें जाया हो जाएगा। तो मेहरबानी करके अपने दौर से बाहर निकले और जो मौजूदा दौर है इस दौर में आ जाए। इस दौर में जो बात अभी भी कोई नहीं कर रहा कि और अत्तर काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये नहीं है कि हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, हमारे मुल्क में मसला है आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स का और कैपेसिटी पेमेंट्स का। आपकी आईपीपीज आज भी 15-20% कैपेसिटी पे चल रही हैं, लेकिन पैसे अपने 100% के ले रहे हैं। ये बात करते हैं सॉवरन गारंटीज की। जो सॉवरन गारंटीज आपने दी हुई है, जो इंटरनेशनल गारंटीज अपनी जगह पे, जो आपने पाकिस्तान में जो दी हुई है, जो 40 खानदान हैं जिन्होंने आईपीपीज लगाए हुए हैं, आपने कहा कि जी पीटीआई वाले भी उसके अंदर हैं, इनके भी हैं, बिल्कुल हैं। मैं आपको आज कह रहा हूं, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक रखता है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखता है, जिसका आईपीपी है, जिसने ये सेक्युलर डेट की पेमेंट्स दी है, जिसने जो इस मुल्क के गरीब का खून पी रहा है, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। आप उनसे कहें कि आप उनसे कहें कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर नहीं कर सकते, वी हैव टू रीनेगोशिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स। आप बात करते हैं पीटीआई के दौर में जो आईपीपी लगे, तो पीटीआई के दौर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनसे बहुत बेहतर नेगोशिएट हुए हैं, बहुत लोअर रेट्स पे नेगोशिएट हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि हमने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर आज जो इस मुल्क का आम शहरी है वो बिजली का बिल पे करने की सकत नहीं करता। अगर आप उसको कोई रिलीफ देनी है, पूरे मुल्क में रिलीफ दें, और जब तक आप कैपेसिटी पेमेंट के इशू को हेड ऑन नहीं लेंगे, आप इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। ज़ैन कुरैशी साहब, मसला ये है ना, जो हम बात कर रहे थे, जो अत्तर ने जिस पे पहले सेगमेंट में बात की, कलेक्टिव फेलियर की, अभी मुझे प्लीज इजाजत दे दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं कि जी हमारे दौर में जो लगे वो बहुत बेहतर नेगोशिएटेड थे, क्या अच्छा नहीं होता कि बजाय इसके कि आप ये आईपीपीज के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, आप एनटीडीसी का निजाम जो है वो बेहतर कर लेते, बजाय इसके आप उसमें जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर देते। सो प्रायोरिटीज मेरा ख्याल है हर दौर में इस मुल्क में फ्लॉड रही हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से देखिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैन साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, क्विकली अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आगे चलती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं 2 बातें करना चाह रहा था। एक तो इन्होंने जो बात की थी ना पहले साकिर निसार साहब की, तो अत्तर काज़मी साहब ऑलरेडी कर चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई आपने क्यों नहीं की। आप कहते हैं कि जी डीएस अकरम जो है अडियाला के, वो 1 साल से पैगाम रसाई कर रहे थे इमरान खान की, तो 1 साल से यार आपकी हुकूमत थी, आपके पास मतलब है अडियाला, मैं क्योंकि खुद 1 साल रोज अडियाला जेल जाता रहा हूं, मुझे पता है किस मतलब है वहां पे बंदा एक तिनका नहीं लेके जा सकता अंदर। तो कैसे हो सकता है कि आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, आप वो नहीं कर सके। तो अब आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट ये बातें करना। आपने बात की डॉक्टर साहब, आपने बात की है बिजली की बेहतर करने की। आई विल एग्री विद यू डॉक्टर साहब, इस मुल्क में हमें एनर्जी मिक्स को बेहतर करना होगा, और हम आज भी समझते हैं कि हाइडल और रिन्यूएबल एनर्जी जो है क्लीनेस्ट और चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में नए डैम्स बनाने की कोशिश की थी, नई पावर जनरेशन बनाने की कोशिश की थी। इनकी सितम जरीफी ये है कि जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट था आपका, इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से, गलत बंदों को लगाने की वजह से आज ये कोई बात नहीं कर रहा कि 800 अरब रुपए का आपका नुकसान हो गया क्योंकि उसका टनल कोलैप्स कर गया, उसकी टर्बाइन सिल्टिंग हुई है, उसके अंदर इन्होंने जल्दबाजी की है, उजरत में फैसले किए जैसे हमेशा करते हैं, टर्बाइन भी बैठ गई है और उसका टनल भी बैठ गया, वो पूरा प्रोजेक्ट रिडंडेंट हो गया।
کچھ ایسے ہی حالات آپ نے جو ہائیڈل لگائے تھے نا ان کا بھی یہی ہوا تھا, جو آپ نے وہاں پہ اسمال ہائیڈل پروجیکٹس لگائے تھے اس وقت بھی آپ سے یہ کہا گیا تھا ان کی سلٹنگ ہو جائے گی اور کنٹینیو نہیں کریں گے, اور وہی ہوا, سیلاب آیا اور وہ بہ گئے. ہارڈلی جو ہے وہ کوئی 4-5 سال جو ہے چلے. اگین میرا وہی پوائنٹ ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا, ہم اپنے لمیٹڈ پولیٹیکل گینز صرف آپٹکس کے لیے, صرف اس وقت وقتی جو ہے وہ فائدے کے لیے, پولیٹیکل گین کے لیے نا ہماری ساری پارٹیز سوچتی ہیں. اینڈ یو نو ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, آپ میرے لیے بہت محترم ہیں کیونکہ آپ ینگر جنریشن ہیں, آپ ہیں, علی بھائی ہیں. یو نو یو شوڈ تھنک آؤٹ آف دا باکس. جو پچھلے ہم ایکسپیریمنٹس کرتے رہے ہم ان کے ساتھ نہیں آگے جا سکتے. وی ہیو ٹو یو نو تھنک آؤٹ آف دا باکس, اور یا ہمیں اپنی کوئی سوچ کو جو ہے وہ بدلنا ہے, ادروائز ہم وہیں انہی ایکسپیریمنٹس کے ساتھ انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے, بلکہ مجدار جو ہے وہ زیادہ ڈیپ ہوتا جائے گا. میں ذرا علی صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب, جو بھی بات ہو رہی ہے اس میں, یہ جو بھی گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے, بار بار یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں, کیونکہ اب جیسے عمران خان صاحب کو ہر جگہ سے جو ہے وہ ریلیف ملتی جا رہی ہے, اور آبویسلی جس طرح کا جو پروسیکیوشن ہے, انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اس پہ جو ریلیف جہاں سے مل رہی ہے, کورٹ سے مل رہی ہے, اس کی بنا پر اب لگ رہا ہے کہ حکومت میں ایک فرسٹریشن آ رہی ہے, اور اب لگ رہا ہے کہ یہ اب کسی طرح جو ہے چیزیں ملٹری کورٹس کی طرف عمران خان صاحب کی جائیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی قریش صاحب میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر میری بات کرنے کو انہوں نے بہت سخت مائنڈ کیا ہے, لیکن یہ تو آئینہ میرے بھائی وہ ہے, آپ جس مرضی ٹاک شو میں, ڈاکٹر صاحبہ کے ٹاک شو میں نہ بھی آئیں, جس ٹاک شو میں جائیں گے یہ آئینہ تو آپ کا پیچھا کرتا رہے گا. جب بھی اس آئینے کے آگے کھڑے ہوں گے تو آپ کو 9 مئی کی تصویر نظر آنا شروع ہو جائے گی. میرے بات نہ کرنے یا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری میری یہ گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ یا ریلیف, بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ریاست یہ سمجھتی ہے کہ جو 9 مئی کے اصل ملزمان ہیں ان کو سزائیں نہیں دی گئی, عدالتوں سے اسٹے آرڈرز ملے ہیں, اور جو فوجی عدالتوں کے اندر جو کیسز تھے ان کے اوپر بھی فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی بھائی, میں ہر دفعہ آپ کے لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں, جو اسٹے آرڈر ہے اس کو ویکیٹ کرانے کے لیے کیا حکومت نے تھرو دا لا منسٹری, اٹارنی جنرل کچھ آگے کچھ موو کی, کوئی سمری کی چیز کو کریں, کوئی پٹیشن ڈالی, کوئی آپ نے کچھ لکھا, ان کو کچھ کیا آپ نے؟ آپ بھی بڑے خوش ہیں کہ وہ اسٹے آرڈر آیا ہے. نہیں خوش بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, کسی کے اوپر 8-8 منٹ میں 8-8 ضمانتیں مل جاتی ہیں, کسی کے اندر کوئی ضمانت لینے جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ضمانت چھوڑو آپ بری ہیں, اس کیس سے ہی بری ہیں. اور اس کے برعکس یہ صورتحال جو ہے یہ پھر ایک تناؤ کی طرف لے کر جا رہی ہے, جس میں ظاہر ہے کہ جب ریاست کو مطلب ایک بائی اینڈ لارج وہی تناؤ بالکل. میں ذرا اطہر کاظمی صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. بالکل ہاں جی, کوئکلی, کیونکہ مجھے یہ ضروری تھا کلوز کرنا. میری گزارش سن لیں نا, ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو سزا ملے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سزاوار ہیں ان کو سزا ملے, اور لیکن اس کے لیے انصاف کے تقاضے سارے پورے ہونا. میں ذرا اطہر کاظمی صاحب کی طرف چلتی ہوں. ابھی علی صاحب نے بات کی تناؤ کی کیفیت, تناؤ تو مجھے مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان, کیونکہ اوبویسلی اگر ملٹری کورٹ میں جاتا ہے تو پی ٹی آئی اس کو چیلنج تو کرے گی, فائنل کلمنیشن پوائنٹ بینگ دا سپریم کورٹ, اور وہاں پہ اگر ایویڈنس ہوتا, ابھی تک میرا خیال ہے گورنمنٹ پیش کر چکی ہوتی, تو وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹینڈ کرے گا؟ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آئی جی پنجاب نے بھی کہا کہ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کے بھی دیے, ویڈیوز کے ثبوت بھی دیے, سارے ثبوت عدالتوں کے اندر جا چکے ہیں. علی بھائی اطہر کاظمی صاحب کو بات کرنے جی علی بھائی, وقت کم رہ گیا پروگرام کا, آپ جلدی سے سزا بھی سنا دیں عمران خان کو, یہ نہ ہو کہ وہ بچ جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سزا تو ہونی ہے کورٹس میں, یہاں پروگرام میں تو ہم نے کرنی نہیں. ایشو یہ ہے کہ میں نے تو بالکل نہیں لیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب جو بھی چیزیں عدالتوں میں آئی ہیں وہ بڑی مذائقہ خیز قسم کی ہیں, کوئی بھی ایسا ایویڈنس وہاں پہ ابھی تک نہیں پیش کیا گیا. دیکھیں آپ پورے پاکستان میں کسی بندے سے بھی پوچھ لیں کہ جو 9 مئی کو ہوا کیا وہ قابل قبول ہے؟ ہر کوئی اس کو کنڈیم کرتا ہے. آپ ہوتے کون ہیں کوئی بھی کہ وہ ہمارے اداروں پہ حملہ کرے اور جا کے جو ہے فوج کی انسٹالیشنز پہ حملہ کرے, ہر کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ملوث ہیں آپ ان کو گرفتار کریں, ان کے اوپر آپ مقدمہ چلائیں. پر یہ نہیں ہو سکتا کہ شاہ محمود قریشی کراچی میں بیٹھے ہوں اور مقدمہ ان کے اوپر پنڈی پہ ہو جائے, مقدمہ ان کے اوپر جو ہے وہ
میاں والی میں ہو جائے, لاہور میں ہو جائے, آپ نے تو مذاق بنا دیا. ایویڈنس ہونا چاہیے. آپ نے سیاست کی تو آپ نے مذاق بنا دیا. سیاست نہ کریں آپ, جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں. اطہر کاظمی صاحب, علی گور صاحب, زین قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بٹ لیٹس جسٹ ہوپ کہ کلیش آف انسٹیٹیوشنز مزید جو ہے وہ ڈیپ نہ ہو آنے والے دنوں میں. آلریڈی بہت ایشوز ہیں جن کے ساتھ ہم گریپل کر رہے ہیں. آن دیٹ نوٹ آئی کلوز ٹوڈیز پروگرام. ول سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ.